بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء، ہمارا عربی گرامر کورس کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے عربی گرامر کورس کا تعارف اور اس کے مقاصد کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم عربی گرامر کورس کے حصے علم صرف کے حوالے سے اور اس کے چند جو بنیادی کلمات ہیں جن کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے ان سے بات کریں گے۔ علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض کے بارے میں ہم نے گزشتہ لیکچر میں جانا کہ علم صرف کے اندر ایسے اصول و ضوابط سے بات کی جاتی ہے جس میں ہم عربی کلمات کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ کار جانتے ہیں، اور اس کا موضوع یہ کلمہ ہے اور اس کو پڑھنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جب ہم عربی کلمے کا تلفظ کریں تو ہم اس کلمے کے تلفظ میں غلطی سے محفوظ ہو جائیں۔ اب چونکہ اس کا موضوع کلمہ ہے، کلمہ کس کی قسم ہے اور اس کی آگے مزید اقسام کیا بنتی ہیں، ان اقسام کی مزید اقسام کیا بنتی ہیں اور ان میں سے کس کس سے ہم عربی کلام کے اس پورشن یعنی علم صرف میں بحث کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک نقشہ موجود ہے، بنیادی طور پر آسانی کے لیے اسے بنایا گیا ہے، تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کلمہ جو علم صرف کا موضوع ہے، صیغے کی حیثیت سے وہ بنیادی طور پر لفظ کی قسم ہے۔ لفظ جو بھی انسان تلفظ کرے، منہ سے بولے، اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور اصطلاحی اعتبار سے جو بھی انسان بولتا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں: مہمل، مستعمل مفرد اور مستعمل مرکب۔ مہمل جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ ہر زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، یعنی بے معنی کے طور پر۔ ہماری اردو زبان کے اندر، پنجابی میں، عربی کلام کے اندر، تو عربی کلام میں اس کی مثالیں مختلف ہیں۔ تعامن کے ساتھ شعامن لفظ بولا جاتا ہے جو کہ مہمل ہے۔ ان کے ساتھ ان بولا جاتا ہے جو کہ مہمل ہے، یعنی بے معنی۔ لہذا چونکہ یہ ہے ہی بے معنی تو اس سے ہم بات نہیں کریں گے۔ آگے اسی لفظ کی دوسری قسم ہے مستعمل مفرد۔ مستعمل مفرد وہ اکیلا لفظ ہوتا ہے جو اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے ضربہ ہے، رجل ہے، من وغیرہ ہے۔ یہ اکیلے کلمات ہیں جو اکیلے معنی پر دلالت کرتے ہیں، ان کو مستعمل مفرد کہا جاتا ہے، اور اسی مستعمل مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ علم صرف کے اندر ہم اسی سے بات کریں گے۔ لفظ کی تیسری قسم ہے مستعمل مرکب۔ مستعمل مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنتا ہے، جیسے ضرب زید، اکرم زید عمرا۔ علم صرف کے اندر اس سے بھی بات نہیں کی جاتی چونکہ اس کا تعلق علم نحو کے ساتھ ہے۔ علم صرف میں صرف مفردات سے بحث کی جاتی ہے، مرکبات سے بحث، اور مرکبات سے بحث جو ہے وہ علم نحو میں کی جاتی ہے۔ ہم نے عربی گرامر کورس کے اندر علم صرف سے بات کو اس لیے مقدم کیا چونکہ اس میں مفردات سے بحث کی جاتی ہے، اور مفردات جو ہیں وہ طبعی طور پر مرکبات سے پہلے ہوتے ہیں، تو وضعی اعتبار سے بھی اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی مفردات کو مرکبات سے پہلے رکھا گیا ہے۔ تو ہماری بحث کا محور
لفظ کی تینوں اقسام میں سے صرف یہ قسم ہوگی مستعمل مفرد، جسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ اسی کلمہ کی آگے علماء صرف نے 3 اقسام بیان کی ہیں۔ ہم نے قرآن و سنت کو پڑھتے وقت، عربی علوم کو پڑھتے وقت اگر کلمہ کی پہچان کرنی ہے، کلمہ کی قسم کو جاننا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کلام عرب میں اس کی حیثیت کیا ہے، تو ہمیں ان اقسام کو جاننا پڑے گا۔ تو لفظ مستعمل مفرد، جس کا دوسرا نام کلمہ ہے، اس کی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی عربی کلمہ ان تینوں اقسام سے باہر نہیں ہوگا، یا وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف، کوئی چوتھی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، اور حرف کسے کہتے ہیں، اور ان کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہوگا، تعریفات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، لیکن ان کی پہچان کی جو علامات ہیں ان سے بات ہم انشاءاللہ جب علم نحو کا لیکچر آئے گا اس میں بات کر لیں گے، اور وہ علامات آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں گی، رکھ دی جائیں گی، جن کو پڑھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد کسی بھی طالب علم کے لیے، عربی کلام پڑھنے والے کے لیے ان تینوں کلمات کی پہچان بالکل آسان ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم ان تینوں کلمات کی تعریف کر لیتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جو ذاتی اعتبار سے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ ذاتی اعتبار سے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا۔ 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، تو اسم کا کسی زمانے سے تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے زید ہے، جتنے بھی لوگوں کے اسماء ہیں، وہ نام ہیں، وہ اسم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی جو دیگر پہچان کی علامات ہیں ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اور کون کون سی چیزیں اسم ہوتی ہیں۔ چند ایک میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیسے کسی عربی لفظ کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہو، بڑی مشہور علامت ہے، وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اگر کسی عربی لفظ کے آخر میں 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں آئی ہوں، وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اگر کسی عربی لفظ کے شروع میں حرف جر آیا ہوا ہو، وہ اسم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عربی لفظ دوسرے لفظ کی طرف مضاف ہو رہا ہو، وہ اسم ہوگا۔ اور اگر کوئی ایک عربی لفظ جو ہے وہ موصوف بن رہا ہو اور ما بعد اس کی کسی خوبی یا خامی کو بیان کر رہا ہو، تو ایسا لفظ اسم ہوگا۔ تو یہ اس کی متعدد علامات علماء نے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے ہم علم نحو میں بات کریں گے۔ تو اسم جو ذاتی اعتبار سے مستقل معنی پر دلالت کرے، کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، وہ اسم کہلاتا ہے۔ آگے اس کی علماء صرف نے 3 اقسام بیان کی ہیں اسم کی: مصدر، مشتق اور جامد۔ ان سے بات ہم کرتے ہیں۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ اسم کی جو قسم ہے مصدر، مصدر کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی اعتبار سے مصدر اس اسم کو کہا جاتا ہے جس سے چیزیں بنائی جائیں، جس سے چیزیں نکالی جائیں، بنائی جائیں، مشتق کی جائیں، اس اسم کو مصدر کہا جاتا ہے۔ صاحب مراح الارواح نے جو مشتقات ہیں ان کی تعداد 9 بیان کی ہے کہ مصدر سے 9 چیزیں بنتی ہیں، آپ کے سامنے میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھی ہیں۔ ماضی مصدر سے بنتا ہے، مضارع مصدر سے بنتا ہے، امر مصدر سے، نہی مصدر سے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان اور اسم آلہ۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں جو صاحب مراح فرماتے ہیں کہ کس سے بنتی ہیں؟ مصدر سے بنتی ہیں۔ ماضی، مضارع، امر، نہی، یہ چاروں افعال ہیں،
اور باقی 5 اسماء ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان اور اسم آلہ۔ اسم کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے مشتق۔ مشتق اس اسم کو کہا جاتا ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جس کو مصدر سے بنایا گیا ہو، مصدر سے نکالا گیا ہو۔ تو اسم مشتق کی آگے 5 اقسام ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلہ، اسم مکان اور اسم زمان۔ اور اسم کی تیسری قسم ہے اسم جامد۔ اس کی تعریف یہ فرمائی گئی کہ جو نہ کسی شے سے بنے اور نہ اس سے کوئی شے بنے، وہ ہوتا ہے اسم جامد۔ اگر ہم مصدر کی مثال لیں تو جیسے دربن ہے، دربن مصدر سے ماضی بنا ضربا، مضارع بنا یضرب، امر بنا اضرب، نہی بنا لا تضرب، اسم فاعل بنا ضارب، اسم مفعول بنا مضروب، اسم مکان و زمان بنا مضرب اور اسم آلہ بنا مضرب۔ مشتقات کی مثال یہی 5 لے لیں، ضارب، مضروب، مضرب اور مضرب۔ اور جامد کی مثال وہ آپ جو ہے ایسے اسماء جو نہ ان سے کوئی چیز بنتی ہے نہ وہ کسی سے بنتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، جیسے زید ہے، نہ اس سے کوئی چیز بنی ہے نہ یہ کسی سے بنا ہے، تو یہ کیا ہے، اس میں جامد۔ تو ہماری علم صرف کے اندر زیادہ بحث جو ہے وہ مصدر اور مشتق ان دونوں سے ہوگی۔ اس میں جامد چونکہ اس سے نہ تو کوئی چیز بنتی ہے اور نہ یہ کسی سے بنا ہوتا ہے، علم صرف میں اس سے بحث نہیں ہوگی۔ آگے آ جائیں لفظ مستعمل مفرد، یعنی جسے کلمہ کہتے ہیں، اس کی دوسری قسم فعل کی طرف۔ فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو ذاتی اعتبار سے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ جو ذاتی اعتبار سے مستقل معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانہ سے ملا ہوا بھی ہو۔ جیسے ضربہ ہے، یہ مستقل معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے اور گزشتہ زمانے یعنی ماضی کے ساتھ ملا ہوا بھی ہے۔ اس کی آگے 3 اقسام علماء صرف نے بیان کی، ماضی، مضارع اور امر۔ آگے ماضی کی پھر متعدد اقسام بن جاتی ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ماضی احتمالی، یہ ساری اقسام آگے ماضی کی بنتی ہیں۔ تو ماضی کیا ہے؟ ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے اسے فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ مضارع، مضارع کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے مضارع کا معنی ہے مشابہ، کسی چیز کے مشابہ ہونا۔ اصطلاحی اعتبار سے فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی اعتبار سے فعل مضارع ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جو موجودہ یا آئندہ زمانے پر دلالت کرے، وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ جیسے یضرب، وہ مارتا ہے یعنی زمانہ موجودہ میں، یا مارے گا یعنی زمانہ آئندہ میں، وہ یہ فعل مضارع ہے۔ اس کی آگے پھر مختلف آگے اقسام ہیں جو اسی سے آگے بنتی چلی جاتی ہیں۔ فعل مضارع مثبت ہے، فعل مضارع منفی ہے، فعل مضارع نفی بلند تاکید ناسبہ ہے، نفی جہد بلم ہے، فعل مضارع مؤکد بنون تاکید ثقیلہ ہے، بنون تاکید خفیفہ ہے۔ تو یہ ساری اقسام آگے اس کی بنتی ہیں، وہ اسی کے تحت داخل ہیں۔ فعل کی تیسری قسم ہے امر۔ امر کا لغوی معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ علم صرف کی اصطلاح میں امر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم
فاعل مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مطالبہ کریں، ایسے فعل کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی مخاطب کو کہیں، سامنے والے کو کہیں اضرب، تو مار، تو اب ہم اس سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ مارنے کا۔ تو امر کسی فعل کے مطالبے کے لیے آتا ہے۔ آگے یہ بھی امر جو ہے اس کی بھی آگے اقسام ہے۔ امر موقت بنون تقید ثقیلہ ہوتا ہے، بنون تقید خفیفہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لفظ مستعمل مفرد کی تیسری قسم حرف کی طرف۔ حرف کیا ہے؟ اس کی تعریف علماء صرف نے یہ بیان فرمائی، حرف وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت ہی نہ کرے بلکہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ اس کی بھی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، حروف تہجی، حروف مبانی اور حروف معانی۔ تہجی وہ حروف ہیں جن کو ہم ان کے اسماء سے بلاتے ہیں، جیسے الف، با، تا۔ اب ان حروف کو اس کے نام الف سے، اس کے نام با سے بلاتے ہیں، تو وہ حروف جن کو ہم ان کے اسماء سے بلائیں وہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ مبانی، حروف مبانی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی کلمہ کو بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کلمہ کا جز بنتے ہیں، کلمہ کا جز۔ جیسے مبانی میں یہ کلمہ ضرب ہم نے بنایا تو ضاد، را اور با اس کا جز بنے تو یہ تینوں کیا کہلائیں گے؟ حروف مبانی۔ تیسری قسم ہے حروف معانی۔ معانی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو کسی معنی پر دلالت کرتے ہیں، کسی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ جیسے حروف جارہ میں سے با ہے، با الصاق یعنی ملانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جیسے کوئی کہے مررت بزید، تو اس میں با نے زید کو متکلم کے ساتھ ملایا کہ میں زید کے ساتھ گزرا۔ تو یہاں با ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے اور وہ معنی کیا ہے؟ الصاق۔ اس طرح انا ہے، تحقیق کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے ثبوت کے لیے۔ ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ تو یہ حرف کی 3 اقسام ہیں، تہجی، مبانی اور معانی۔ اب آج کے لیکچر میں ہم نے عربی گرامر کورس کے حوالے سے یہ جانا کہ عربی کلام کے اندر جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ لفظ۔ اور لفظ کی آگے 3 قسمیں مہمل، مستعمل مفرد اور مستعمل مرکب ہیں، اور علم صرف کے اندر ہم ان میں سے صرف مستعمل مفرد یعنی کلمہ سے باز کرتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم عربی کلام کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ 3 کلمات سے خالی نہیں ہوگا۔ اس میں جو کلمہ لکھا، پڑھا، بولا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ پھر اگر وہ اسم ہے تو وہ اسم یا تو مصدر ہوگا یا مشتق ہوگا یا جامد ہوگا، اور اگر فعل ہے تو وہ فعل ماضی ہوگا، مضارع ہوگا، امر ہوگا، اور اگر حرف ہے تو حرف کے اندر وہ کیا ہوگا؟ معانی ہوگا، مبانی یا تہجی۔ لیکن یہاں ہماری جو بات ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ حروف معانی سے۔ کس سے ہوگی؟ حروف معانی۔ لیکن حروف معانی کا تعلق جو ہے وہ علم صرف کے ساتھ ساتھ علم نحو کے ساتھ بھی ہے، کہ علم صرف کے اندر حروف معانی کا استعمال بہت کم ہے، جبکہ علم نحو کے اندر بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ لیں جی، ہمارا آج کا سبق جو ہے لیکچر نمبر 2، اس سے ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آج کا لیکچر
عربی کلام کے حوالے سے ہمارے لیے مفید اور معاون ثابت ہوگا۔ آپ احباب کے حوالے سے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹس کی صورت میں نیچے دے سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت مناسب میں آپ کو اس کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس لیکچر کو عربی کلام، عربی گرامر کو سمجھنے کے حوالے سے معاون بنائے، آمین بجاہ